ایک عورت اکیلے تشریف لا رہی ہے، اکیلے، وہ بھی اس زمانے میں جب لائٹیں نہیں تھیں، قمقمے نہیں تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم فون کر دیں مکے میں اپنے رشتہ دار سے کہ ہم فلاں چوراہے سے گزر رہے ہیں تم آ جاؤ، اپنے بھائی کو فون کر دیں، یہ زمانہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں ایک لڑکی اکیلے سفر نہیں کر پا رہی ہے، اس کا بھائی اس کو لے کے چلتا ہے، اس کا باپ اس کو لے کے چل رہا ہے۔ آج اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ باپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری بیٹی گئی تو ہے صحیح سلامت، گھر پہ واپس آئے گی بھی نہیں آئے گی۔ آج کے اس موجودہ دور کے خوف و دہشت کے ماحول میں ذرا 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک عورت ملک شام سے اکیلے سفر کرتی ہے، ہیرا سے اکیلے آتی ہے، مکے میں آتی ہے، طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتی ہے اور اکیلے اپنی سواری پر بیٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ دیش کا قانون، عرب کا قانون، سعودی کا قانون سخت ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جو مجھے چھیڑے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو معلوم ہے جس نے میری عزت و آبرو پر حملہ کیا اس کی سزا کیا ہوگی، اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امن و امان کا ماحول کیسے پیدا ہو ہمارے ملک کے اندر؟ کل دلی کی خبر آپ نے سنی، پرسوں بھی سنی، یہ سب حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ سیکھیے، سبق حاصل کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کر رہے ہیں، استنجا کرنے کے لیے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں، ان کا غلام چیختا ہوا آیا۔ غلام کی نظر نہیں پڑی حضرت عمر فاروق کے اوپر، غلام کی نظر نہیں پڑی، چیختا ہوا آیا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، دیکھ رہا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں آئے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کمرے میں مولانا مولانا مولانا، اور پتہ چل ارے یہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں وضو بنا رہے ہیں، تو وہ چیختا ہوا آیا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین۔ چپ ہو گیا، نظر پڑ گئی کہ وہ استنجا کر رہے ہیں، ایک سائیڈ میں بیٹھ کر کہیں پیشاب کر رہے ہیں، چپ ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، ان کو غصہ آ گیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں اور یہ امیر المومنین امیر المومنین چلا رہا ہے۔ اب جیسے کوئی میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی فون پہ فون آتا چلا جائے گھنٹی پہ اور میں کاٹتا چلا جاؤں تو بعد میں غصہ آ گیا، بھائی چپ، ہاں فون کرتا چلا جا رہا، تو ایسی ہے وہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، اب چلاتا چلا جا رہا، اور اس کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق پر، تو وہ چپ ہو گیا۔ لیکن عمر فاروق نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جب استنجا کر کے فارغ ہوئے، کیا ہے ادھر آؤ، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا، جھناٹے دار تھپڑ، حضرت عمر نے غلام کے سٹپٹا گیا ہے، جی دیکھ نہیں رہے میں پیشاب کر رہا تھا، امیر المومنین امیر المومنین۔ اب غلام تو غلام ہی تھا، جھناٹے دار تھپڑ کھا گیا، کھانے کے بعد کہتا ہے اوف کام ہم سن لیا، چلو جاؤ یہ کام کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے اب کیوں کھڑے ہو، جاؤ۔ کہا امیر المومنین میں جا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے۔ ہاں بولو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں، میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین یہاں سے کمرے میں جب آپ پہنچ جائیں تو ایک بلینکٹ ایک کمبل اپنے سر کے اوپر ڈال لینا، اور تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا کہ یہ تھپڑا آپ نے میرے گال پر جو مارا ہے یہ ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا، یہ کہیں ناجائز تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا۔ اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ نے میری بات سنے بغیر میرے تھپڑ مار دیا، اس لیے آپ کو جب احساس ہوگا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ تھپڑ ناجائز تھا۔ آپ سوچئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط مارا، لیکن سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے، تم چلا رہے تھے، میں پیشاب کر رہا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا تھا پیشاب کرتے، بھلا آپ پیشاب کر رہے ہو میں کیسے چلا سکتا ہوں؟ آپ پیشاب کر رہے تھے،
चिल्लाता हुआ मैं आया जरूर था, लेकिन जैसी मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी तो फिर मैं खामोश हो गया, फिर मेरी आवाज नहीं निकली। अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको जब पेशाब करते हुए देखा तो मैं चुप हो गया, खामोश। हजरत उमर फारूक ने कहा यकीनन ये मुझसे गलती हो गई, मारने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। देख रहे हैं, असल चौकीदार इसको कहते हैं। अच्छा लग रहा है। अल्लाह क्या कहा हजरत उमर ने, मुझे पहले मारने से पहले पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि मार दिया, अब तुम बता रहे हो मैंने नहीं देखा, यकीनन मुझसे गलती हुई है। आए मेरे गुलाम, आए खादिम, आओ करीब। करीब आया, उठाओ हाथ और मारो मेरे चेहरे पर थप्पड़, एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन कैसा मजाक कर रहे हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, मौला हैं, हम कैसे आपको थप्पड़ मार सकते हैं। कहा नहीं, ये जुमला तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे खादिम हो, तुम इसलिए थप्पड़ नहीं मार रहे हो कि मेरा मालिक क्या कहेगा, क्या सोचेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थप्पड़ मारो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने माफ किया। हजरत उमर ने कहा नहीं, तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि उमर अपने मालिक को थप्पड़ मारेंगे तो उनकी इंसल्ट होगी, लोग क्या कहेंगे। आए खादिम, थप्पड़ मारना पड़ेगा, कयामत के दिन मैं तुम्हें आज के थप्पड़ का बदला नहीं दे सकता, इसीलिए इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हाथ पकड़ा उसने हजरत उमर का, अपने आका का, अपने मालिक का, और हाथ पकड़ने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं दिल की गहराई से कहता हूँ कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं क़यामत के दिन भी आपसे इंतकाम नहीं लूँगा, मैं आपको दिल से माफ़ कर रहा हूँ। आपने अपनी गलती मान ली, मैंने समझ लिया कि आप शर्मिंदा हो गए, मैंने आपको माफ़ कर दिया दिल की गहराई से। हज़रत उमर ने कहा लोगों गवाह रहना, तुम सब गवाह रहना, ये शख्स आज दिल की गहराई से मुझे माफ़ कर रहा है, कल क़यामत के दिन कहीं मुझ पर मुकदमा न ठोंक दे, अल्लाह की अदालत में कहीं मुझ पर मुकदमा न ठोंक दे। मुल्क चलाने वाला, देश चलाने वाला जब तक अपने आप को मुल्क का खादिम और अवाम और रियाया के दरमियान समानता और बराबरी का मामला नहीं समझेगा, तब तक इस देश के अंदर अमन, चैन और सुकून नाफिज नहीं हो सकता। यह सूरत हाल होनी चाहिए। यह था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपने गुलाम तक का विश्वास जीत रहे हैं, उसका दिल तक जीत रहे हैं। हम हैं कहाँ, किस तरफ हैं?